ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خلیفہ غوث العالم بڑی عظیم بارگاہ میں ہم سب موجود ہیں۔ غوث العالم کا مطلب اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار۔ یہ رتبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، اور آج ہم جن کی بارگاہ میں موجود ہیں یہ وہی غوث العالم کے محبوب خلیفہ کا دربار ہے۔ پونا اور پونا کے اطراف والوں کے لیے تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں کہ وہ کچوچا جا پاتے ہیں کہ نہیں جا پاتے ہیں۔ حضرت خواجہ سید حسام الدین بختیار گنجانی چشتی اشرفی کا دربار صحیح معنوں میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دربار۔ واقعی احساس ہوتا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف کی جو زینے سے اتر کے جو چوکٹ آتی وہیں بیٹھا ہوا، اور یہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تمام خلفاء جہاں جہاں بھی آستانے آپ نے سب کی یہی شان ہے۔ دکھنے میں سب ایک جیسا ہے، احساس سب کو اسی طرح کا ہوتا ہے، تو کرم بھی ویسے ہی سب کو ملتا ہوگا۔ میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے سرکار نے اپنے دربار میں بلایا اور کچھ بولنے کا موقع عطا کیا، اور آج ہم سب نصیب والے ہیں کہ سرکار نے اپنی پوری زندگی جو پیغام عام کیا، ذکر الہی کرو، خدا کا ذکر کرو، آج ان کے سامنے بیٹھ کر ہم سب ایک ساتھ اللہ کا ذکر کرتے نظر آئے۔ تو میرا تعلق ظاہر سی بات ہے، میں اس دربار کا غلام ہوں سب کی طرح، اور اس عظیم سید زادے کا، خواجہ کا، جیسے یہاں ان کے مخدوم زادہ تشریف فرما ہے، ویسے میں بھی اس گھرانے کا ایک بیٹا ہی ہوں۔ اہل رسول ہیں، اور غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے خلافت آپ کو حاصل ہے، یعنی ہمارے اپنے گھر اور ہمارے قاضی سید حفیظ صاحب جن سے ملاقات جب ہماری ہوئی، بڑی ملایا ان بزرگوں نے، سمجھیے کہ پرانا تعلق جو 700-800 سال پرانا تعلق، کہ جب سرکار کو خلافت ملی ہوگی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے، اور اپنے مرشد کے حکم سے آپ نے پونا میں فیض بانٹنا شروع کیا ہوگا، اسلام کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا ہوگا، ایک تعلق ہوگا، پھر دونوں ایک خاندان چل رہا حضرت عبدالرزاق نورالعین سے کچوچا شریف میں، وہ بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پروردہ فرزند جنہیں بنایا اور خلافت سے نوازا، تو وہ بھی خلیفہ ہوئے جو حضرت عبدالرزاق نورالعین جن کا نام حضرت عبدالرزاق نورالعین، کیونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شادی نہیں کی، وہ پوری زندگی خدا کی یاد میں رہے۔ پوچھا گیا کہ شادی سنت ہے، یہ اسے ادا کر کیوں نہیں اس کو اختیار کیا، تو جیسے دوسرے بزرگوں نے جواب دیا انہوں نے بھی جواب دیا، حضرت مخدوم نزدیک یقیناً سنت ہے، لیکن ابھی میں فرض میں لگا ہوا ہوں، جب فرض سے فرصت مل جائے گی تو سنت بھی ادا کر دوں۔ تو اپنی کوئی حقیقی اولاد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نہیں، آپ نے اپنے بھانجے کو گود لے کر انہیں اپنا بیٹا بنایا اور خلافت سے نوازا۔
وہ حضرت عبدالرزاق نورالعین. حضرت عبدالرزاق نورالعین کی اولاد کچوچا شریف میں موجود, وہ بھی خلیفہ کی اولاد. اور حضرت سید حسام الدین کے شہزادے آپ کے سامنے موجود, یہ بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ کے شہزادے. تو یہ ہمارے خاندان اور ان کے خاندان میں ایک تعلق. اور اوپر جائیں گے تو سیدھے سیدھے حضرت امام حسن امام حسین سے تو سبھی جا کے مل جائیں گے, مگر اس تعلق کو پھر سے انشاءاللہ تعالی زندہ کیا ہے حضرت خواجہ کے شہزادے قاضی حفیظ صاحب اللہ نے. ہماری ان کی ملاقات ایک مسئلہ چلا, بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے. کچھ ایسی باتیں آئیں جو غلط تھیں. اب اس غلط بات کو مٹانے کے لیے یا سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حضرت مخدوم اور حضرت خواجہ حسام الدین کا ہی اشارہ تھا کہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی, اور یہ جذبہ انہیں کھینچ کے لایا. یہ حسن عسکری یہ ہمارے جد کے پیر و مرشد کی اولاد. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جس خاندان کو اپنا خاندان کہا, اس خاندان سے حسن عسکری کا تعلق ہے. اور آج حسن عسکری کچھ پریشانی میں ہے تو میں چاہتا ہوں, ان کا دل یہ کہتے ہیں, میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں چلوں, جیسے میرے جد مجھے بھیج رہے ہوں کہ جاؤ. اس وقت میرے پیر و مرشد کے شہزادے کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس میں تم سے جو بن پڑے تم ہیلپ کر دینا. الحمدللہ یہ وقت نکال کر بڑے اچھے جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے. بہت سی چیزیں خود انہیں معلوم اس معاملے میں, جسے نہیں معلوم ہوگا کئی لوگوں کے لیے آپ کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کیا معاملہ, مگر اکثر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا, ایک جھوٹ پھیلایا گیا تھا, اور اس میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کو شامل کر لیا گیا تھا. مگر الحمدللہ ان بزرگوں کے کرم سے سچ کو ہمیشہ بلندی ملی ہے, ملتی رہے گی. اصل چیز تو ہے بندے کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کی بات آئے تو وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے جھوٹ کی حمایت کی ہے کہ سچ کی حمایت کی. یہی تو دوستو شریعت ہے, یہی تو اسلام ہے. ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا, بس یہ دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ کوشش کریں کہ سب صحیح ہو جائے. اگر سچ اور جھوٹ کے تعلق سے کسی کو کنفیوژن ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے, جسے معلوم ہو چکا ہے کہ سچ کیا ہے, تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والا کنفیوز ہے تو اس کے کنفیوژن کو ہم دور کریں. سامنے والا اگر غلط ہے تو اس کی غلطی کو ہم وہیں روک دیں. دوستو یہ ہے اسلام, یہی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم میں سے کوئی کہیں بھی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو اپنی زبان سے برے کو برا کہے, سچ کو سچ کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے. یہ رسول فرما رہے ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اب ہم لوگوں کی کیٹیگری بتائی جا رہی. اگر ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو بہت اچھے, اٹھو امام حسین کی طرح. نہیں کر سکتے ہو, کچھ مجبوریاں ہیں تو زبان سے بولو. اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر زبان سے بھی نہیں ہو سکتا فَبِقَلْبِهِ, تو اپنے دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, میرے رسول فرماتے ہیں, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. نا ہم لوگوں کا حال یہی تھا نا, برائیاں دیکھ رہے ہیں, دل میں بہت برا ہو رہا, کہنے کی ہمت نہیں. اس میں لوگ مصلحت تلاش کرتے ہیں. حکمت ہے کہ یہ مت سچ کو سچ مت کہو. یہ کون سی حکمت ہے کہ سچ کو سچ مت بولو؟ حکمت یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ گناہ ہے کہ سچ کو سچ نہ کہو. اس کو لوگوں نے حکمت کہہ دیا, مصلحت کہہ دیا. نہیں دوستو, جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہو نا, یہاں جھوٹے آ کے جھوٹ کی توبہ کرتے ہیں, سچے بن کے جانا چاہتے ہیں. ان بارگاہوں کا صحیح فیض یہی ہے. تو وہ کسی بھی سلسلے کا سے بیعت ہو, اگر سچائی کا ساتھ نہ دے سکا تو اسے سلسلے کا فیض کیا ملا؟ کیونکہ ان بزرگوں نے ہمیشہ صداقت کو عام کیا ہے, صداقت کو پھیلایا ہے. تو دوستو ذالک اضعف الایمان, اور آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ برائی کو تم بدل بھی نہیں سکتے, برا بول بھی نہیں سکتے ہو,
صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل میں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ غلط تو ہو رہا ہے لیکن کچھ کرنے کا بولنے کی ہمت نہیں. تو رسول نے کیا فرمایا؟ یہ مجھ پر جو ایمان رکھ رہے ہو نا تم ایسا ایمان اضعف الایمان، یہ تو سب سے کمزور ایمان ہے. تو جس ایمان کو رسول کمزور ایمان، سب سے کمزور ایمان کہے، ہم کتنے بد نصیب امتی ہوں گے کہ ایسا ایمان ہمارے پاس ہے. ہمیں تو مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے. ہم حکمت دیکھیں گے، حکمت یہ ہے کہ سچ کو سچ کہا جائے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے. یہی تعلیم ہے، یہی حقیقت ہے دوستو. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. محدث اعظم نے کہا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے، حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. تو یہی جذبہ لے کر جناب سید حفیظ صاحب ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے فل سپورٹ کیا. تو مجھے لگا واقعی حضرت مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی کا ہی کرم مجھے حاصل نہیں ہے، ان کے خلفاء کا بھی کرم مجھے ملا. ان کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ حسام الدین بھی نوازشات کی بارش میں رک رکھی ہے. اسی لیے سفر شروع ہوا ہے تو کسی بھی بارگاہ میں ابھی تک ہمارا کوئی پروگرام شاید نہیں ہوا. بارگاہ میں اس کو کہیے ایسے روبرو، اور میں اپنی زندگی میں پہلی بار کہیں کچھ بیان کرتے وقت صاحب آستانہ کے مزار کا دیدار بھی کر رہا. یہ میرے لیے بڑی عمدہ گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس گھڑی کو ہمارے لیے ہماری بخشش کی گھڑی بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اور یہ دیکھیے ابھی بتایا انہوں نے فرمایا تھا مجھ سے کہ آپ کا پہلا پروگرام پونے ہی سے ہونا چاہیے. اور دیکھیے یہ ان کی خواہش تھی، ان کے جج نے اسے قبول فرمایا. سرکار کا کرم ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے دلی بھی سفر کیا، لکھنؤ بھی سفر کیا، کچھوچا شریف بھی گئے، اس کے لیے حیدرآباد بھی گئے، کئی شہروں میں ہمارے ساتھ، اور اکیلے بھی ہے تو ہمارے ساتھ ہر جگہ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت کا درجہ دے اور سرکار حسام الدین اشرفی چشتی اور سرکار مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی کی رضا انہیں حاصل ہو. اور تمام وہ لوگ جو آپ سب موجود ہیں الحمدللہ سب سچائی کے ساتھ ہیں. رب قدیر ہمیشہ ہم سب کو سچ پر قائم رکھتے، استقامت عطا فرمائے. آئیے اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اب یہ ایک تعلق بنا ہے، والد بزرگوار بھی حفیظ میاں صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعلق بنا ہے ہمیشہ اور زیادہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا. ہم دونوں کا خاندان بھی ایک ہے، سلسلہ بھی ایک ہے، ہمارے سارے بزرگ بھی ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب میں محبت و اتحاد پیدا فرمائے. اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. محفل ذکر یہ خانقاہوں کا دستور تھا کہ آنے والے جو بھی مریدین ہوں تو صاحب خانقاہ ہمیشہ سکھاتے تھے کہ کس طرح اجتماعی ذکر کیا جائے. بیٹھ کر ایک ساتھ خدا کو یاد کرو. اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بھی پلورل فارم، فَاذْكُرُونِي، تم سب میرا ذکر کرو. فَاذْكُرْنِي اگر ہوتا کسی ایک کے لیے ہوتا، مگر اس آیت میں ہے فَاذْكُرُونِي، اے بندو تم سب. اس کا مطلب جب سب مل کے جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں تو اس کا فیض ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کیا ہے لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. اب دیکھیں ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا، اسی لیے آستانوں میں خانقاہوں میں یہ رواج جاری رہنا چاہیے. آپ حضرات آتے ہیں نا، حاضری کرتے ہوں گے جمعرات کو، حاضری دے کے چلے جاتے ہیں. کاش آپ یہ بھی کوشش کریں کہ اگر محفل ذکر سجی ہو تو اس میں بھی کچھ دیر آگے بیٹھ جائے. 10-15-20 منٹ سے زیادہ عام طور پہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس میں بیٹھیے، کیونکہ کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آپ دیکھیے لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ، کوئی قوم، کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب بھی وہ بیٹھتے ہیں فرشتوں کا نزول وہاں شروع. اب
یہ مت سمجھنا کہ جتنے ہم لوگ کے سر دکھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ یہاں آئے. اس دربار میں تو فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، لیکن اسپیشلی ذکر کے لیے، ذکر کی مجلس کے لیے جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، آج اس جگہ پر وہ فرشتے بھی موجود ہیں، اپنے نورانی فیض لے کر یہاں آئے ہوئے، بارگاہ الہی سے کچھ آپ کو دینے کے لیے لے کر آئے. اللہ حفتہم الملائکہ، تو ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. ہمیں دکھ نہیں رہا مگر ہماری روح محسوس کر رہی ہے. ہم سب جب ذکر کی لذتوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے نا، اور کب جب زیادہ ذکر کریں گے، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ فرماتا ہے اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ کامیابی تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، وہ کامیابی جو ذکر الہی میں ادھر ہم جا ہی نہیں رہے. کب ملے گی وہ کامیابی؟ جب ذکر کی طرف آؤ گے تب تم محسوس کرو گے کہ فرشتوں کی نورانیت بھی تمہیں مل رہی ہے، ان کا قرب بھی تمہیں محسوس ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت و برکت بھی تم پر نازل ہو رہی ہے. تو اس حدیث پاک میں وہی ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں خدا کے ذکر کے لیے تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ لوگ بیٹھ کر یہاں خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور خدا اپنے محبوبین سے ان کا چرچا کرتا ہے. بینیفٹ دیکھو کتنا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم گنہگار لوگ، ہم ذکر کریں اللہ کا اور اللہ پروردگار، اب ہم اتنے خوش نصیب کہ خدا ہمارا چرچا کرے. اس سے بڑا نصیب کس کا ہوگا کہ مالک و پروردگار، خالق، وہ غفور، وہ رحیم، جسے ہم پکارا کرتے ہیں، وہ کسی گھڑی ہمارا چرچا کرے. تو دوستوں کے ذکر کی مجلس میں ضرور آ کر بیٹھنا چاہیے. اب بزرگوں نے کچھ ذکر کے طریقے بتائے کس طرح ذکر کیا جائے، تو انشاءاللہ 4-5 ذکر اس کو میں آج اختصار سے بتاؤں گا. اب یہ اجتماعی طور پہ جب آپ جمع ہو تو اس کو آپ اس طرح کر لیا کریے ایک ساتھ، اور انڈیویجول بھی اگر آپ اپنے گھروں میں روزانہ یہ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ دکان جانے سے پہلے، آفس جانے سے پہلے، بچے اسکول جانے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے یہ ذکر جو ہے جو بزرگوں نے سکھائے، صرف 5 منٹ بیٹھ کے آپ 11 بار، 22 بار، 5 بار، جو بھی جتنا ہو سکے آپ اتنا ذکر کر کے آپ روزانہ عادت ڈالیے اور باہر نکلیے. تو دیکھیے اجتماعی ذکر میں آج ہم بتاتے ہیں کس طرح سے ذکر کرنا. بزرگوں نے بتایا کہ 4 زانو بیٹھ جائیں، جیسے پالتی مار کے میں بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں نے اپنے کو اونچا اسی لیے کیا تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں، کیونکہ بتانا تھا. پالتی مار کے اس طرح بیٹھا جاتا ہے، اور جو داہنا پیر کا پنجہ، رائٹ جو آپ کا ہے، اس کا جو انگوٹھا، آپ اس کو سمجھ لیجیے یہ میرا پیر ہے، تاکہ آپ دیکھیے یہ پیر ہے، پیر کا انگوٹھا اور یہ پیر کی پہلی انگلی انگوٹھے کے بعد، اس کو ہلائیے، سمجھ گئے یہ پیر سمجھیے گا. اس سے آپ کو اپنے بائیں گھٹنا جو ہے، لیفٹ سائڈ کا گھٹنا، گھٹنے کے نیچے جو موٹی رگ ہوتی ہے یہ سمجھ لیجیے گھٹنا، یہاں پہ جو رگ ہے اس کو پکڑنا ہے آپ کو، کس سے؟ دائنے پیر کے انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی سے. جو لوگ فیکی نہیں ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں. تو اس کو پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون دوڑنے کی جگہ میں دوڑ لگاتا، رننگ کرتا، وہ اوپر سے نیچے بھاگا کرتا اسی طرف اس رگ میں. تو بزرگوں نے کہا اس رگ کا راستہ بند کر دو. جب ذکر الہی شروع کر رہے ہو تو وہ رگ کا راستہ بند کر دو تاکہ شیطان کی رننگ بند ہو جائے. اس کے لیے وہ ہو جائے وہاں پہ جام لگ جائے، جیسے گھاٹی میں آپ کے لگتا ہے کتنا کام لیٹ ہو جاتا، تو شیطان بھی جو کرنا چاہتا ہے وہ سب لیٹ ہو جائے، وہ اتنا مایوس ہو جائے کہ سوچے کہ واپس ہی چلے جائے. کچھ لوگ گاڑی گھما لیتے ہیں نا، واپس ہی چلا جائے. تو بزرگوں نے یہ طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح سے پکڑو، جس سے ہو سکے، کمپلسری نہیں، جس سے ہو سکے وہ اس طرح کرے. اور بند کرنے کے بعد اب ذکر شروع کریں گے. تو سب سے پہلا ذکر، سب سے فضیلت والا ذکر، جسے رسول اکرم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ. بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا ذکر.
کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے، تو حضور فرما رہے ہیں نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ۔ بھروسہ تو کرو، یہ اسی میں تو سب کچھ ہے، اسی میں تو ولی قطب سے غوث ہو جاتے ہیں۔ دوستو آؤ، ہم گنہگار، ہم کو یہ لا الہ الا اللہ نیکوکار بنا دے گا، نیکوکاروں کو متقی بنائے گا، متقی کو اتقی بنائے گا۔ تو آؤ، اب ذکر کیا کیسے جائے گا؟ تو طریقہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ میں جب لا الہ تک پہنچے تو آپ بائیں طرف اپنے لیفٹ سائڈ چہرہ جو گھٹنا ہے وہاں تک آپ اپنے منہ کو لائیں اور لا الہ کہتے ہوئے رائٹ سائڈ میں جو کان ہے، یہ کان کی اس کو کہتے ہیں لو، یہ لو تک آپ کا ہونٹ پہنچ جائے الہ کہنے میں۔ دیکھیں مجھے یہاں پہ کان کی لو ہے نا، لا الہ، وہاں پہ ہونٹ پہنچ گیا، ٹھیک، لا الہ۔ اب الا اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیے۔ ضرب کا مطلب ہوا دل پہ چوٹ مارے کہ دل کی سیاہی صاف ہو جائے۔ کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے مارتے ہیں نا، کہیں گردہ لگاؤ زور سے مارتے ہیں، کپڑا لے کر، جھاڑو لے کر۔ تو جو دل کا جو گردہ ہے، غبار ہے، میل ہے، سیاہی ہے، اسے دور کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی۔ تو لا الہ کہتے ہوئے چہرہ آپ بائیں کان کی لو تک منہ لائے اور الا اللہ کہتے اس وقت نیت آپ کی رہنی چاہیے کہ میرا دل کالا ہے، میل ہے، یہ گناہوں کی طرف لے جاتا، یہ نماز کی طرف نہیں لاتا ہے، ہم کو ذکر کی طرف نہیں لاتا، اچھے کام کی طرف نہیں لاتا، مولا میل ہے، اس میل کو تو صاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ زور لگائیں گے الا اللہ الا اللہ، زور سے کہیں گے۔ اس وقت آپ کے اندر خود کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل کا میل صاف ہو گیا۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھیں، پھر مجھے فالو کریں۔ اچھا، عورتیں بھی اگر جو موجود ہیں تو ان کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ بالکل آہستہ، ایک قدم آپ کی آواز باہر نہ آئے۔ بہرحال آواز باقی سب تک میری آواز جاری ہے۔ ایک مرتبہ میں کروں، مجھے دیکھیے جیسا میں نے بتایا، پھر میں ایسے اشارہ کروں گا، پھر میرے ساتھ آپ شروع ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا ذکر ہوا۔ تو اس کو اجتماعی طور پہ اس طرح کرتے ہیں، اور الگ الگ اپنے گھروں میں کرنا چاہے تو 10 بار 11 بار 5 بار لا الہ الا اللہ کہہ کے کرتے ہیں۔ دوسرے اور ذکر بتا رہا ہوں، اس کو بھی اسی طرح کیجیے۔ دوسرا ذکر جو سرکار غریب نواز نے وہ طریقہ بتایا، محبوب ترین ذکر، اور وہ ذکر ہے علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کریں گے؟ داہنی طرف وہی کان کی لو تک پھوٹ رہے، اور وہاں سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ دل پہ ضرب لگائیے۔ دیکھیے غریب نواز وہی سکھا رہے ہیں، دل ہی ہے سب کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں نہیں دیکھا جاتا، دل پہ دل ڈال کے ہر وقت نظر رہتی ہے۔ اس کی سرکار میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، نیت کے یہ صحیح ہو جائے نا تو سب صحیح، دل صحیح تو کل صحیح۔
تو اس لیے سارے ولیوں نے سکھایا کہ دل صاف کرو. دل کو کی صفائی کیا ذہن میں آپ ارادہ کرتے ہوئے ضرب لگائیے. ایک بار مجھے دیکھیں پھر میرے ساتھ. الا اللہ 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 الا اللہ. یہ دوسرا ذکر ہوا. تیسرا ذکر حضرت غوث اعظم نے جو طریقہ دیا اور وہ ہے اللہ. یہاں بھی دل پہ سر لگانا. جب روزانہ آپ کریں گے یا ہفتہ واری اجتماعی ہو اس میں آپ شریک ہوں گے تب آپ کو صحیح مزہ ملے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ابھی کر رہے ہیں لطف کیوں نہیں مل رہا ہے, ذہن کیوں بھٹک رہا, اس کی وجہ ابھی معاملہ نیا نیا. لوگوں کے لیے جو کبھی نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے بالکل نیا نیا. جیسے کہیں کہیں پتیلی میں ایسی کالی جمتی ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ صاف نہیں. لیکن صاف تو ہونا ہی ہے. سرف ہے اس سے تگڑا سرف لائیے, ایسڈ لائیے, کسی طرح بھی کچھ لائیے. تو دل کبھی کبھی وہی معاملہ ہے کہ شروع میں مزہ ہی نہیں آتا, لیکن جب کرنا لگاتار, کیونکہ اب ذکر تم کر رہے ہو اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی اس کی صفائی کے لیے. ویسا نہیں کہ کوئی اور بڑی چیز لائیں, کیونکہ خود اللہ فرما رہا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. تو اس سے بڑی کوئی چیز تمہارے دل کی صفائی کے لیے نہیں ہو سکتی. بس لگاتار کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھو جب سیاہی چلی جائے گی کچھ چمک پیدا ہوگی. اب جب کرو گے تو اور چمک اور چمک اور چمک اور پھر وہ نور نور تمہیں کہاں لے جاتا ہے. ایسا چمکتا دل لے کے کسی ادھیکاری کے سامنے کھڑے ہو گے وہ کھڑا ہو جائے گا. اپنے آپ کو مقبول نظر آئے گا, مرغوب نظر آئے گا. مومن دل والا کہیں جاتا ہے نا, گھبراتا نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی منزل پر نہیں جاتا, کیونکہ سامنے والا خود ہی مرغوب ہوتا نظر آتا. اسے خود نہیں سمجھ میں آتا یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو روشن کرے. تو سرکار غوث اعظم کے طریقے پر طریقہ یہی ہے کہ آپ دل کی صفائی کی بات ہے تو دل پہ ضرب لگانا. تو اللہ کہتے ہوئے چہرہ آپ کا دائنی طرف ہو اور روح جب کہیں تو دل پر ضرب لگے. ایک بار مجھے دیکھیں. اللہ 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 اللہ
ساتھ آپ کر رہے ہیں ایک آواز، بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ ذکر کی مقبولیت کی دلیل ہے. اور حضرت خواجہ حسام الدین بھی آج بہت خوش ہوں گے ہم سب سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مخدوم مصطفیٰ جہانگیر سمنانی کے دربار میں ہم نے بھی ایسے ہی ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنے غلاموں کو ہم سب کو ایسے ہی سکھایا ہے. آج ہم درس انہیں سنا رہے ہیں، انہیں سبق سنا رہے ہیں، جو سبق انہوں نے 700 سال پہلے سبحان اللہ اس سبحان دھرتی پہ دیا تھا. آج ہم سنا رہے ہیں کہ حضرت ہم کو وہ سبق پھر سے یاد ہو گیا. اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں کا سچا ایسا ہی فیصلہ بھی ملتا ہے دوستو جب دل روشن ہے، اسے صاف کر گیا پھر دیکھو تمہیں کیسا جو کشف ہے نہ کشف کیوں ہو جاتا بزرگ، اتنا دل ان کا آئینہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کوئی پہنچا اپنے آپ چھپ جاتی ہے اس کی خواہشات، اس کی طلب، اس کی ڈیمانڈ اپنے دل میں محسوس کرنے لگتے ہیں. تو ایسا سب کا ہو سکتا ہے ان بزرگوں کے کرم. آؤ تو ذکر کرو، مگر بھائی میل کو صاف کرنا. اب یہ نیت لے کے نہیں کہ ہم کو بھی کشف حاصل ہو جائے چلو ذکر کرو. ایک میل سے بچے دوسرا غبار اب شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر کرنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوبین راضی ہو جائے. یہ کشف و کرامات ثانوی چیز، یہ تو اس کے ذمنے میں وہ راضی ہو گیا تو سب تمہیں مل جائے، سب کچھ مل جائے گا. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کسی غرض سے ہمیں خدا کو یاد نہیں کرنا، کسی لالچ میں یاد نہیں کرنا، کسی خوف سے نہیں کرنا، ہمیں تو صرف اس کی خوشی کے لیے اسے یاد کرنا. تو یہ آپ نے دیکھا ذکر سب سے پہلا تھا لا الہ الا اللہ، پھر غریب نواز کے طریقے پر الا اللہ رضی اللہ عنہ، پھر سرکار غوث اعظم رضوان اللہ علیہ کے طریقے پر اللہ. دل کی صفائی ہر ولی نے سکھائی. تو سید الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک دماغ صاف نہ ہو. بات صحیح ہے، دماغ سوچتا ہے نا اور دل میں پھر ویسے ہی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے ذکر کا وہ طریقہ سکھایا کہ ایک ہی وقت میں دماغ بھی صاف ہو جائے، دل بھی صاف ہو جائے. اور وہ ہے حق ہو. جب آپ حق کہیں تو دماغ پہ چوٹ مارے، دماغ پہ ضرب لگائیں، اور ہو کہتے وقت نیت کیجئے کہ دل بھی صاف ہو جائے. حق کہتے وقت نیت کیجئے مولا اے اللہ میرے دماغ کو صاف کر دے، کلین کر دے. اور ہو کہتے ہوئے یہ نیت کرو کہ مولا میرے دل کو بھی کلین کر دے. تو آؤ ایک مرتبہ مجھے دیکھو پھر میرے ساتھ بولو حق ہو 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 حق ہو. دو ذکر ہیں جو کھڑے ہو کے کیے جاتے ہیں. میں پہلے آپ کو سمجھا دوں گا پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے گا. اس میں ایک ذکر حضرت اویس قرنی سید التابعین ان کے طریقے پر، اور دوسرا حضرت خواجہ حسام الدین کی پیر و مرشد حضرت غوث العالم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا. اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کھڑے ہو کر کس طرح سے. اور وہ اللہ باقی کا. آپ لوگ جم وغیرہ کچھ نوجوان جاتے ہوں گے، سوائے وہاں پہ نس کو پھول جانے کی کچھ اور ملتا نہیں.
اور وہاں سے لوٹ کے صرف اکڑ کے چلتے ہیں تو قرآن نے منع کیا، اللہ نے منع کیا زمین پر اکڑ کرنا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے کہ وہ نکلے جب تک کہ تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنی محنت، پیسہ بھی جا رہا ہے، ٹائم بھی جا رہا ہے، جسم بنا، لیکن بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے تو جسم بھی درست رہے گا اور روح کو بھی غذا ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہمیں شوق ہے سب کرنے کا تو آؤ ولیوں کے طریقے بھی کریں، تابعین کے طریقے پہ کریں۔ تو اللہ باقی وہ کس طرح ذکر کرتے تھے کہ جب اللہ کہتے تھے تو ایسے آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند اور باقی کہتے ہوئے یہ ہاتھ کو زمین سے جہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ، یہ جسمانی ورزش بھی سے ہو رہی ہے۔ اللہ باقی کہہ کے آپ اس کو یہ تصور کیجیے کہ زمین سے لے کے آسمان پر سب فنا ہونے والا باقی کون رہے گا؟ اللہ۔ جب یہ محسوس کریں گے تو روح کو غذا ملے گی، جس بھی مضبوط روح بھی مضبوط۔ ایسے ہی لوگ جنہوں نے اسلام کو بھارت میں پونا مانا سکھایا، خدا کا ذکر کرنے محبوب ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا اللہ تعالیٰ نیک بن کے جاتا تھا، گمراہ ہدایت نہ کر جائے گا۔ تو یہ طریقہ رہے گا۔ تو پہلا ذکر جو ہے اللہ باقی کا، اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے گا اور باقی کہتے ہوئے آپ پیچھے جہاں تک جائیں، زمین سے آپ کی انگلیاں ٹچ ہو جائیں، بہت اچھی بات۔ یہ روزانہ معمول جو نوجوان لوگ ہیں، بچے ہیں، شروع کریں کل سے، ذکر الہی بھی ہوگا اور ورزش بھی ہوگی۔ دوسرا جو میں نے بتایا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اس وقت جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا تو حضرت مخدوم کے چاروں طرف ایک تالاب نیل شریف کا پانی، اس کو اپنے ہاتھوں سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے خلفاء مریدین اور اولیاء کرام کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ سرکار بھی اس وقت موجود ہوا، جس وقت اس کی کھدائی ہو رہی تھی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ہر زر پر جو کھودا کھودنے کا سامان لے کر تو لا الہ الا اللہ لے کر، سارے ولیوں نے اسی طرح دو تعلیم اس میں ملی کہ اگر ہم کوئی کام بھی کر رہے ہو تو ایسا نہیں کہا جائے کہ ذکر کا ٹائم الگ ہے، کام کا ٹائم الگ ہے، نہیں، جو کام کا ٹائم ہے اسی کو ذکر کا بھی ٹائم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک کام کھودنا ایک کام ہے جو مزدور آج کیا کرتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، جو اولیاء کرام تھے سب اس میں شامل ہوئے، اس لیے اس پانی کی برکت آپ دیکھو کتنے سال پرانا ہے، پورے ہندوستان کی ندیوں کے لیے کروڑوں اربوں خرچ کیا جا رہا ہے کہ پانی کو سوچھ کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ گنگا کا، یمنا کا یہ وہ پانی ہے کہ اس کو صحت مند آدمی پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، صحت مند پی کے بیمار ہو جاتا ہے، مگر جہاں ولیوں کا ہاتھ لگ جائے، بیمار ہو جائے پیے صحت مند، دونوں پانی میں دیکھیں۔ یہ ہوا اولیاء کرام کا جہاں ہاتھ لگ جائے اور جہاں ذکر الہی ہو جائے۔ تو آپ اپنی دکانوں میں بیٹھے ہو، اگر کسٹمر آتا ہے تو اس وقت بھی اس سے کچھ ایک صاحب انہیں کی دکان اگر ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے اوپر سے نیچے رکھا، الا اللہ کہہ کے ایک سامان کو دوسری طرف رکھ کر دیا، ذکر بھی جاری رہے، آپ کا کام بھی جاری رہے، یہ بھی تعلیم اس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب اس کو کھولتے ہیں سارے اولیاء کرام کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جب رائج ہو گیا، آپ کے اہل سلسلہ اس فکر کو آگے بڑھاتے رہے۔ اب یہی تصور کرنا ہے کہ وہ ادا جو حضرت مخدوم اشرف ان کے خلفاء کی، اس ادا میں ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ تو پہلا ذکر اللہ باقی اور دوسرا لا الہ الا اللہ کہتے سے کھودنے والی جو اسٹائل ہوتی ہے اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے